ایک دفعہ مدینہ میں مال آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے بیٹوں میں کپڑے تقسیم کیے، لباس سلے تقسیم کیے، لیکن ان کپڑوں میں سے کوئی بھی ایسا جوڑا ان کو نہیں ملا کہ ان نواسوں کی شان کے لائق۔ کیا کیا؟ مدینہ سے ایک کاسٹ بھیجا یمن کی طرف، اور وہ خوبصورت اور سرخ رنگ کی پوشاکیں جوڑا لے کر آیا اور ان کو پہنایا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے الآن طابت نفسی، اب میرے دل کو سکون ہوا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسی طرح۔ یہ محبت کا عالم ہی تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو غار کے اندر محصور کیا گیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر پہرے پر کھڑے تھے۔ یہ محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام المحدثین ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے، اسلام کہا، لیکن انہوں نے مصروفیت کی وجہ سے توجہ نہ کی۔ کسی آدمی نے کہا کہ حضرت حسین آپ کو اسلام کہہ رہے، فوری مڑ کر دیکھا، کہا وعلیکم السلام یا سیدی فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ سید۔ کہا اے حسن، اے میرے سردار، اے حسین میرے سردار، تو پر بھی سلامتی ہو، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور اسی طرح ابو المحسن رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم ایک عورت کے جنازے پر موجود تھے، جنازے پر فارغ ہوئے، دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کو، پاؤں کو، جوتوں کو صاف کر رہے ہیں اپنے کپڑے سے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جو میں کر رہا ہوں کرنے دو، جو مرتبے اور مقام کو میں سمجھتا ہوں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اپنے کندھوں پر سوار کر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، شہنشاہی اللہ رب العزت کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، ان گنت لا تعداد بے حساب خود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام پر کہ جن کی محنت و کاوشوں سے یہ دین حق تک پہنچا۔ معزز سامعین کرام، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ خود فرماتے ہیں۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو وہ ہو نہیں پاتا۔ ان میں سے دو چیزیں تو ایسی ہیں جو اب ہو ہی نہیں سکتی۔ تیسری چیز ممکن ہے محنت اور کوشش کے بعد، لیکن اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے انبیاء اور رسل کا انتخاب۔ یہ اللہ کی مرضی سے یہ سب انبیاء اور رسل منتخب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اتنی ڈگریاں حاصل کر لوں یا بہت سارے جامعات اور مدارس میں پڑھ لے، مختلف قسم کے علوم فنون حاصل کر لے، محنت کر لے، جدوجہد کر لے، ورنہ کہ یہ رسول نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ رسالت کا منصب کس کو دینا ہے۔ اور اسی طرح سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پیغام رسانی کے لیے جس کو چاہے فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے چن لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جن کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اس میں انسان کی مرضی شامل نہیں ہوتی، وہ کسی بھی نبی کا صحابی ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ منصب جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
مکہ میں بڑے بڑے سردار، چودھری، مالدار، سرمایہ دار، تاجر لوگ موجود تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ولید، امیہ بن خلف، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنے سے پہلے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک نام قص بن سعد السابی، یہ بڑا معزز شخص تھا مکہ کا، بڑا دلیر تھا، بڑا بہادر تھا اور شریف النفس تھا۔ یہ تورات اور انجیل کا حافظ تھا۔ اس نے تورات اور انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک وقت ان قریب آنے والا ہے کہ مکہ کی سرزمین میں ایک آخری نبی، پیغمبر، رسول آئے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسے کہ شیطان نے اس کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی اور اس کو یہ خیال ہوا کہ وہ شاید اللہ کا آخری نبی میں ہی ہوں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے نوازا، یہ آپ کا مخالف بن گیا اور آپ کے خلاف بدزبانی کر گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے رسول بنا دے، نبی بنا دے اور صحابی بنا دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے، اصطفاہم اللہ لصحبت نبی ہی، یہ اللہ نے اس نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیکھتے ہیں کہ نبی کی صحبت کے لیے کس کو یہ شرف دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر جس میں انسان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی، ان کا انتخاب اللہ خود کرتے ہیں، وہ ہے دین کا کام کرنے والا۔ عالم کس کو بننا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے میرا بیٹا عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، مال بھی ہوتا ہے، سرمایہ بھی ہوتا ہے، تمام طرح کی سہولیات میں موجود ہوتی ہیں، ہر قسم کی کوشش کے باوجود بیٹا عالم نہیں بن سکتا۔ لیکن ایسے مسائل بھی ہمارے معاشرے کے اندر اب بھی موجود ہیں، بڑی بڑی مسائل ہیں کہ وہ ماں باپ جو غریب تھے، معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کے بیٹے کو عالم دین بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین نصطفینا من عبادنا، اس کتاب کا، اس قرآن کا وارث کس کو بنانا ہے؟ یہ اللہ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں طرح کا لوگ ایسے ہیں جن کا انتخاب اللہ کرتے ہیں، انسان کی مرضی نہیں ہوتی۔ دو تو ایسے اب قیامت تک ہو نہیں سکتے، ہمارے نبی آخری نبی، جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، اسی طرح کوئی صحابی نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، سب انبیاء رسل کے مرتبے اور مقام ایک جیسے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے امام الانبیاء بنا دیا۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام کے آپس میں مرتبے اور مقام بھی ایک جیسے نہیں، اور وہ خوش نصیب ہیں صحابہ کرام کہ جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان کو درجے، مرتبے اور مقام دے دیا۔ اہل بیت میں سے ہوں، صحابہ کرام ہوں، جو بھی ہو، انہی میں سے آج دو شخصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما۔ ان کے مرتبے اور مقام کے لیے تو صرف ویسے دو ہی لفظ کافی ہیں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب، پیاری، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لفظ ذکر، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ اور پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت اور پیار ان کو دیا، شاید اور کسی کو نصیب نہ ہوا۔ ان کی پیدائش پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی کان میں اذان کہی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے نام رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا عقیقہ کیا، اور ساری زندگی اپنے نواسوں کو ایسے ہی پیار دیا جس طرح حقیقی بیٹوں کو پیار دیا جاتا ہے۔ تو آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت، اور پھر ان کے ساتھ ہماری محبت، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار نہ کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ ابھی جو میں نے آغاز میں آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر چن لیا۔ اور سارے کے سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ بنو ہاشم کے قبیلے سے تمام مسلمان ہونے والے لوگ آل ابراہیم سے، اور ان میں آل علی بھی شامل ہیں، جن میں بالاولا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما بھی شامل۔ تو یہ ان کو مرتبہ اور یہ مقام اللہ نے دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان شخصیات سے محبت رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، فائدہ کیا ملے گا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ملے گا اس انسان سے اللہ محبت کرے۔ جامع ترمذی کی حدیث، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات میں اپنے گھر سے نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کام تھا، آپ کے دروازے پر آیا، دستک دیا، باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب پہلوؤں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی عرض رکھی، معاملہ حل ہوا، جانے لگا، پھر مڑا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پہلوؤں میں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو نہیں لیا، اپنی چادروں کو ہٹایا اور کہا اسامہ حاذان ابنایا و ابنا ابناتی، اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر اللہ سے دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہ میں تیرا نبی تیرے سے دعا کرتا ہوں اور میں اس چیز کا اظہار کرتا ہوں، اللہ میں اپنے نواسوں سے، اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تم بھی ان سے محبت کر، اللہ جو بھی ان سے پیار کرے اللہ تو اس سے بھی پیار کر۔ تو یہ مقام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان نواسوں کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے میں جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نواسے سے پیار کیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بری ادائیں اس نواسے کے ساتھ جو تھیں وہ میرے دماغ کے اندر گردش کرتی ہیں تو میرے سے رہا نہیں جاتا، آنکھوں سے آنسو نکل۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں آئے میرے پاس، مجھے لیا بازار، چلے گئے کسی کام کی غرض سے۔ بازار سے واپسی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دروازے پر دستک دی اور آواز دی، کہا میرا ننھا بیٹا کہاں ہے؟ میرا ننھا بیٹا کہاں ہے؟ یہ آواز سننے کی دیر تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ چپٹ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نواسے کے منہ پر اپنا منہ رکھا اور یہ کلمات کہے، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اللہ میں اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ تم بھی اس سے پیار رکھ، اللہ جو بھی اس نواسے سے پیار رکھے اللہ تو اس سے بھی پیار رکھے۔ تو یہ سبق ملتا ہے ہمیں ان سے پیار رکھنا، فائدہ یہ ہوگا اللہ کی محبت ملے گی۔ مسند احمد کی حدیث، صحابی رسول حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی کی دعوت پر جا رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نگاہ پڑی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے،
فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الناس وبسط یدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کو دیکھا، لوگوں سے آگے بڑے تیز قدموں کے ساتھ، اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا. فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحك النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلائے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں ٹہلنا شروع کر دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسکرا رہے ہیں اور اپنے نواسے کو بھی ہنسا رہے ہیں. پھر صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی تھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور بوسہ دینے کے بعد یہ کلمات کہے: حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین وحسین سبت من الاسباط. آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. اللہ اس سے محبت رکھے جو میرے حسین سے محبت رکھتا ہے، اور حسین میرے نواسوں میں سے نواس. تو یہاں سے یہ ساری جو احادیث آپ کے سامنے یہ رکھی ہیں، یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان سے محبت رکھیں گے اپنے دل کے اندر، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان کو برگزیدہ اور چنیدہ بنایا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. دوسرا فائدہ ان کے ساتھ محبت رکھنے کا یہ نصیب ہوگا کہ محبت رکھنے والا ان کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سچا پیروکار بنتا ہے. ان سے محبت رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک دفعہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر پھیر رہے اور آپ سجدہ کی حالت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے اٹھنا ہوتا پیار سے ان کو بٹھا دیتے، سلام پھیرا اور ان کو بیسا دیتے ہوئے فرمایا، بڑے عظیم کلمات کہے: ہذان ابناتای ریحانتا من الدنیا. کیا میرے صحابہ، یہ دونوں میرے نواسے دنیا میں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے نواسے دنیا میں میرے پھول ہیں. مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان پھول کی خوشبو سونگھ کر راحت، خوشی اور لذت محسوس کرتا ہے، اسی طرح میں ان سے راحت، لذت اور خوشی محسوس کرتا ہوں. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں ان کو سونگھ کر ان کے اندر سے اپنے وجود کی خوشبو پاتا ہوں. جیسے ایک باپ بعض اوقات اپنے بیٹے سے لاڈ پیار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے میرے وجود کی خوشبو آتی ہے. ماں بھی اپنے بیٹے کو چومتی ہے، گلے لگاتی ہے، کہتی ہے اس کے وجود سے میری خوشبو آتی ہے. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دادا اور دادی جنہوں نے اپنے بیٹے کو تو شاید اتنا پیار نہیں دیا ہوتا، مارا بھی ہوتا ہے، پیٹا بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی نواسے اور نواسیاں، پوتے اور پوتیاں گھر کے اندر آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ان کے اندر ہمارے بیٹے کی تصویر نظر آتی ہے. یہ اللہ جسے چاہے یہ مقام آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو مقام دیا. اور مسند احمد کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے سجدے کی حالت میں، یہ حسن حسین پشت پر پھیر رہے، صحابہ نے پکڑ کر اتارنے کی کوشش کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کے سامنے یہ جملہ کہا: من احبنی فلیحب ہذین. اے میرے صحابہ، جس کو بھی میرے ساتھ محبت ہے میرے ان نواسوں سے پیار کرے. اور دوسری حدیث میں فرمایا: من احب الحسن والحسین فقد احبنی. جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کا یاد، یہ آپ نے روایت ایک دفعہ سنی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے، لوگوں کا مجمع سامنے موجود، یہی دونوں نمازیں لمبی پوشاکیں قمیضیں پہنی ہوئی آ رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، ممبر کی طرف، لڑکھڑا رہے ہیں. 4-5 سال کی عمر ہے، کبھی گرتے ہیں، کبھی کھڑا ہوتے ہیں، کبھی راستہ بناتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی عام گفتگو نہیں ہوتی تھی، سنجیدہ گفتگو ہوا کرتی تھی. آپ نے اپنے خطبے کو روکا، اپنی بات کو روکا
नीचे उतरे मिंबर से, गए, पकड़ा उनको और अपने पास मिंबर पर उठा लिया। सहाबा हैरान। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने सच फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और औलाद ये आजमाइश होती है। ऐ मेरे सहाबा, मैंने इनको गिरते हुए देखा, मेरे से रहा नहीं गया। तो ये मोहब्बत प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के साथ ये हमें सबक दे रही है कि इनसे मोहब्बत रखना प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह मजमू ज़वाइद के अंदर रवायत मौजूद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के अंदर मौजूद, और हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रोना शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी मोड़ी, अपनी बेटी फातिमा के पास आए, कहा, मेरी बेटी ये क्यों रो रहे? माशा बनी, इस बेटे की कैफियत क्या है, क्यों रो रहा? कहने लगे, अल्लाह के रसूल, प्यास की वजह से, पानी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज से सहाबा में ऐलान किया, हल अहदुम मिनकुम माहु मा, क्या तुम में से कोई एक शख्स भी है जिसके पास पानी मौजूद हो? किसी भी सहाबी के पास पानी का कतरा नहीं मिला। अब ये दोनों नवासे रो रहे हैं और रवायत में मौजूद है, फअखज़हु फज़म्महु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सदरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नवासे को पकड़ा और अपने सीने से लगाया, बहलाना शुरू किया, थपकी देनी शुरू की, लेकिन प्यास की शिद्दत बेटा रो रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपनी ज़बान मुबारक को अपने इस बेटे के मुंह के अंदर दिया। अब जानते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, भूख लगी हो, प्यास लगी हो, तो उसके मुंह के अंदर उंगली दे तो वो भूख और प्यास को मिटाने के लिए चूसता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान इस नवासे हजरत हसन के मुंह में दी, उन्होंने चूसना शुरू किया अपनी प्यास को मिटाने। ये सादत किसी और को नहीं मिली। जब ये बच्चा खामोश हुआ, चुप हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा से कहा, बेटी इसको पकड़ो और हजरत हुसैन को मुझे पकड़ा दो। उसी के साथ भी यही अमल दोहराया। ये सब कुछ क्यों है? इसकी वजह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, सहाबा को इनकी भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके साथ मोहब्बत का ये आलम था कि सिर्फ आप प्यार नहीं किया करते, बल्कि फिक्र रखा करते थे कि कहीं मेरे इन नवासों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोई इनको आफत ना आ जाए, कोई इनको कोई मुसीबत ना गिर जाए। और सही बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को दम किया करते थे, और वही दम किया करते थे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों इसहाक और इस्माइल को दम किया करते। वो क्या कलिमात है, ये याद किया करें कलिमात, अपने बेटों को दम किया करें। उइज़ुकु कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, अल्लाह में हर किस्म के शैतान से, जहरीले जानवर से, और हर लग जाने वाली आंख की शर से अल्लाह तेरे मुकम्मल कलिमात की मैं हिफाजत में देता हूं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के साथ हुआ। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा, एक एक हरकत हमारे लिए उसवा हसना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, तुम्हारे लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसवा हसना है, हर शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है। तो इनसे मोहब्बत रखना, ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। तीसरा फायदा इनसे मोहब्बत रखने का, वो इंसान अहले बैत, सहाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पर चलने वाला बन जाता है। क्योंकि ये जितनी भी हस्तियां थी, इन्होंने इन नवासों को प्यार दिया है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला असर की नमाज पढ़ी, बाहर निकले, देखा कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला बच्चों के साथ खेल रहे। आगे बढ़े, उठाया, कंधों पर उठा लिया और मोहब्बत भरी निगाह के साथ देखना शुरू किया। और क्या कहा, बेअबी शबीहुम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलैसा बिशबीहिन बिअलीयिन, मेरे माँ बाप कुर्बान हो इस नवासे पर, इस बेटे पर। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुशाबे है शक्ल सूरत में, ये अली के मुशाबे नहीं।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے اور انہوں نے مسکرانا شروع کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ اول ہے اسی طرح محبت دی ہے، پیار دیا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ مدینہ میں مال آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بیٹوں میں کپڑے تقسیم کیے، لباس سلے تقسیم کیے، لیکن ان کپڑوں میں سے کوئی بھی ایسا جوڑا ان کو نہیں ملا کہ ان نواسوں کی شان کے لائق۔ کیا کیا؟ مدینہ سے ایک قاصد بھیجا یمن کی طرف، اور وہ خوبصورت اور سرخ رنگ کی پوشاکیں جوڑا لے کر آیا اور ان کو پہنایا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے الآن طابت نفسی، اب میرے دل کو سکون ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسی طرح، یہ محبت کا عالم ہی تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو غار کے اندر محصور کیا گیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر پہرے پر کھڑے تھے۔ یہ محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام المحدثین ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے، اسلام کہا، لیکن انہوں نے مصروفیت کی وجہ سے توجہ نہ کی۔ کسی آدمی نے کہا کہ حضرت حسین آپ کو اسلام کہہ رہے، فوری مڑ کر دیکھا، کہا وعلیکم السلام یا سیدی فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ سید۔ کہا اے حسن، اے میرے سردار، اے حسین میرے سردار، تو پر بھی سلامتی ہو، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور اسی طرح ابو المحسن رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم ایک عورت کے جنازے پر موجود تھے، جنازے پر فارغ ہوئے، دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کو، پاؤں کو، جوتوں کو صاف کر رہے ہیں اپنے کپڑے سے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جو میں کر رہا ہوں کرنے میں، جو مرتبے اور مقام کو میں سمجھتا ہوں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اپنے کندھوں پر سوار کر۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ موجود، سامنے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حسن، میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ کے پیٹ کا کپڑا اٹھا کر آپ نے آپ کے پیٹ کو بوسہ دیا تھا، اب اسی جگہ سے کپڑا اٹھاؤ تاکہ میں اسی جگہ بوسہ دوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ ان کے ہونٹ کو اور ان کی زبان کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس ہستی کے ہونٹوں کو پیغمبر نے بوسہ دے دیا، جس ہستی کی زبان کو پیغمبر نے بوسہ دے دیا، جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ تو یہ ان ہستیوں کا پیار تھا، صحابہ اکرام کا پیار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ۔ اور ان سے محبت رکھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کا عقیدہ درست ہے، کتاب و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہے اور ان ہستیوں سے پیار رکھتا ہے، وہ کبھی دنیا میں برے انجام سے دوچار نہیں ہوگا۔ لیکن وہ شخص جس کے دل کے اندر بغض ہے، نفرت ہے ان ہستیوں کے بارے میں، وہ صرف انہی سے نفرت نہیں رکھتا، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفرت رکھتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان میرے دونوں نواسوں سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے بھی دنیا میں ان ہستیوں سے بغض رکھا ہے انہوں نے اس کا انجام دنیا میں بھی پایا ہے، اللہ کے ہاں تو وہ سزا پائیں گے ہی۔ عبیداللہ بن زیاد، وہ سفاک ملعون شخص جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کی توہین کی تھی، ایک وقت آیا ایک جنگ کے اندر یہ مارا گیا، یہ شخص، اس کی لاش اس کے ساتھیوں کے ساتھ رہبہ نامی مقام پر موجود ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لوگوں کا مجمع چاروں طرف کھڑا ہے، اچانک ایک سانپ آتا ہے اور آ کر عبیداللہ بن زیاد کے نتھنوں میں داخل ہو جاتا ہے، کچھ دیر رہتا ہے پھر نکل جاتا ہے، 3 بار ایسے ہوا۔ امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں
یہ اس توہین کا بدلہ تھا جو اس ملعون نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کی تھی، اللہ نے دنیا میں رسوا کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، ایک شخص کوفے سے آیا اور اس نے اپنی زبان سے یہ کلمات کہے کہ فاسق کے بیٹے فاسق کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت 2 ستارے کی آنکھوں پر پھینکے اور یہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو اللہ کے ایک عام سے ولی کی توہین کرتا ہے وہ کبھی سلامتی کی موت نہیں مر سکتا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے رہتا ہے۔ لیکن یہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ نفرت رکھنے والا، اس کی موت سلامتی والی کیسے ہو سکتی، اس کی آخرت سلامتی والی کیسے ہو سکتی؟ اسی طرح یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر انسان ان کے ساتھ دل و جان سے محبت اور عقیدت رکھے اور مرتے دم تک اس کی محبت اور یہ عقیدت باقی رہتی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، انشاءاللہ العزیز ان ہستیوں کا ساتھ نصیب ہوگا، جنت کے اندر ان ہستیوں کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی حسان بن علی، جو شخص دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ماں نے پوچھا، حذیفہ کتنی دیر ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ماں جان کافی دن گزر گئے۔ فرماتے میری ماں نے مجھے ڈانٹا پیٹا برا بلا کہا، تو میں نے کہا ماں جان میں ابھی جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، عشاء تک آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر گھر کی طرف چل پڑے، میں بھی پیچھے چل پڑا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، کہا کیا حذیفہ؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ تجھے اور تیری ماں کی بخشش کرے، اور فرمایا حذیفہ میرے پاس ابھی ایک آسمان سے فرشتہ آیا، ابھی آسمان سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، اور یہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے مجھے اسلام کہنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اجازت بھی دی ہے اور ایک پیغام بھی دے کر کہ جا کر پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسلام بھی کہنا اور میرا یہ پیغام بھی دینا۔ پیغام کیا ہے؟ ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ پیغام دے دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار، من الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور یہ دونوں آپ کے بیٹے آپ کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار۔ یہ جنتی نہیں ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ چاہت اور تڑپ ہمیں سے ہر کی ہونی چاہیے کہ جنت میں ان کا دیدار ہو جائے، ان کی صحبت مل جائے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا رہا ہو۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا خیال ہے شخص کے بارے میں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے حالانکہ اس نے اس قوم کے لوگوں کو دیکھا نہیں لیکن ان کی سیرت ان کے کردار سے متاثر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن جنت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ محبت رکھنا، عقیدت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ان کے بارے میں جو ذرہ بھر بھی اپنے دل کے اندر قدورت نفس رکھتا ہے اس انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ شہادتیں، یہ اسلامی تاریخ ان چیزوں سے بڑی پڑی ہے، ان شہادتوں سے اسلام کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ دین وہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اس دین کے اندر شہادتوں کی وجہ سے تبدیلی نہیں رکھی گئی تو اس شہادت کی آڑ میں وہ کام نہ کرنے دیں، وہ ہونے نہ پائیں وہ کام جن کی اسلام نے اجازت نہیں دی یا جن کا ثبوت اللہ اس کے رسول سے ہمیں نہیں ملتا۔ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ
یہ وہ شخصیت ہے جن کی شہادت کی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کی زندگی میں دے دی تھی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا، کسی نے ناراض کر دی آنکھوں سے آنسو؟ کہنے لگے نہیں، ابھی میرے پاس سے جبریل علیہ السلام اٹھ کر گئے اور مجھے خبر دے کر گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ان قریب آپ کے بیٹے حسین کو آپ کی امت کے لوگ درائے فرات کے کنارے پر شہید کر دیں۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام ہے اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میری گود میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کیا، کہتے میں نے چھوڑ دیا اور یہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے، آپ نے پیار کرنا شروع کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کیا آپ اس نواسے سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک وقت آئے گا آپ کی امت کے لوگ آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے اور آپ کہیں تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو لا کر دکھا دیتا ہوں جس جگہ ان کو شہید کیا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کی مٹی لا کر دکھائی گئی اور وہ کربلا کا میدان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا، یہ تاریخ دمشق میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دوپہر کے وقت سویا ہوا، میری زیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی، میں نے آپ کا دیدار کیا، میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے سر کے بال بکھرے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، خون کی بوتل۔ فرماتے میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بوتل کس چیز کی، یہ کیا آپ کے ہاتھ میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بیٹے حسین اور آپ کے ساتھیوں کا خون ہے۔ تو یہ شہادت، اس کی خبر تو اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی دنیا میں ہی، تو ہم ان کی شہادت پر اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہیں۔ اسی طرح جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر یا آپ کی قضاء و قدر پر راضی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اللہ کی رضا پر راضی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اللہ کی رضا پر راضی، اسی طرح یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے بھائی تھے 61 ہجری کو 48 سال کی عمر زہر دینے کی صورت میں ان کی وفات ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ 61 ہجری کو یہ کربلا کے میدان پر ان کو شہید کیا گیا۔ بہرحال بے حیثیت امتی ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان شہادتوں سے ہم وہ کام نہ کریں، ان کی آڑ میں وہ کام ہونے نہ دیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت خراب ہوتی ہو، جس کی اجازت ہمارے دین نہ دی ہو۔ بہت ساری باتیں آپ صاحب نے پچھلی خطبہ میں آپ کے سامنے بیان کی ہوں، تو ان پر عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، بتلانا ہے، سمجھانا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے بیٹا، یہ میرے بیٹا، یہ دین میں نہیں ہے، ان سے بچنا ہے، دور رہنا ہے، کہیں دنیا اور آخرت برباد نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سننا سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔